السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد، حضرات محترم، حسب معمول اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اور امامت کے مسائل اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ کل آپ کے سامنے ایک حدیث جو بیان کی گئی تھی، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جب میں 6 یا 7 سال کا تھا تب میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو امامت کروانا شروع کر دی۔ تو اس حدیث میں یہ بھی تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اس قبیلے کا وہ لڑکا تھا جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنا جانتا تھا۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اگلے درس یعنی آج کے درس میں اگر کسی ایسی جگہ پر نماز کا وقت ہو جائے اور وہاں پر حافظ کوئی نہ ہو تو پھر کون جماعت کرے؟ تو وہی آج سبق کہ اگر حافظ موجود نہ ہو تو نماز کون کروائے۔ اس حدیث میں بھی سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامت کے لیے اس کو اختیار کرو جو قرآن مجید جس کو سب سے زیادہ یاد ہو اور اس کی قرأت اچھی ہو۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ امامت کروانے کے لیے لفظ کی ادائیگی، الفاظ کا چناؤ یعنی کہ بولنے کا طریقہ، تلاوت کرنے کا طریقہ، اور دوسرا آواز کا حسن، خوش الحانی، یہ لازمی ہونا چاہیے۔ وجہ کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اور آپ نے کئی مساجد میں اس طرح دیکھا ہوگا کہ جس جگہ پر جو امام صاحب ہیں ان کی آواز خوبصورت ہو ادھر لوگ زیادہ جاتے ہیں، کہ ایک تو نماز پڑھنے کا مزہ آتا ہے اور جو ان کی خوبصورتی اس کی وجہ سے بھی نماز میں بہت اثر پیدا ہوتا ہے۔ اب جو دوسرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس جگہ پر جس جگہ پہ امامت کروانی ہے وہاں پر حافظ قرآن یعنی کہ قرأت کرنے والے یا نماز پڑھانے والے ایک جیسے ہوں، یعنی کافی زیادہ ہوں، بعض ایسی جگہ ہو جاتی ہیں جہاں پہ کئی حفاظ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو پھر کون امامت کروائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ امامت کروائے جو ان میں قرآن و حدیث کے متعلق سب سے زیادہ جانتا ہو۔ تو آج ہمارے معاشرے میں اس کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، کئی جگہ پر ایسے علماء ماشاءاللہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کو امامت کے لیے آگے کیا جائے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں بھی کافی زیادہ لوگ برابر ہوں یعنی مساوی ہوں تو پھر یہ فیصلہ کرو کہ جو عمر میں بڑا ہے اس کو آگے کرو۔ تو اب عمر میں تو سارے ایک برابر ہو نہیں سکتے، تو بیچ میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، تو اسی لیے جو عمر میں بڑا ہے تو اس کو امامت کے لیے آگے کر دیا جائے۔ اور بھی 2 بیچ میں الفاظ استعمال ہیں کہ جو اسلام جس نے پہلے قبول کیا ہو یا ہجرت جس نے پہلے کی ہو، وہ میں نے اس لیے بیچ میں تفصیلاً بیان نہیں کیا کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کو کوئی ملتا نہیں ہے۔ اور آگے جو 2 باتیں جو سب سے زیادہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی، وہ یہ ہے کہ بغیر امام کی اجازت کے کوئی امامت کے لیے آگے نہ ہو۔ اب کئی موقع اس طرح بنتے ہیں کہ کسی مسجد میں جائے، کئی مرتبہ میرے ساتھ اس طرح ہوتا ہے، یا جب میں والدہ محترم کے ساتھ جاتا ہوں
تو ہم کسی مسجد میں جائیں تو وہاں کے جو انتظامیہ ہیں تو وہ مجھے یا والد صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ آگے ہو کے نماز کرو. تو اگر امام اجازت دے دے پھر آگے ہو سکتے ہیں. اپنی مرضی سے آگے چلے جانا کہ مجھے تو سب جانتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کسی نے کیا کہنا، کسی نے کچھ نہیں کہنا، لیکن جو حدیث ہے اس کی خلاف ورزی ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کی خلاف ورزی ہو. اور دوسری جو اس حدیث میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ گھر میں اگر کسی کی نشست ایسی ہے جو اس کے لیے مخصوص ہے، اس کی جگہ پہ بغیر اس کی اجازت کے کوئی نہ بیٹھے. بعض لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں جب اکٹھے ہو کر سارے بیٹھتے ہیں تو انہوں نے اپنے لیے ایک جگہ مقرر کی ہوتی ہے کہ میں نے ادھر ہی بیٹھنا ہے اور ہمیشہ ادھر بیٹھنا ہے. تو کوئی دوسرا آ کے اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کو اٹھا سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی جگہ ہے، اس کی نشست جو ہے وہ مخصوص ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کی نشست پہ نہ بیٹھو. ہاں اگر وہ آپ کو اجازت دے دے یا اس کی اجازت سے اس کی جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، نہ تو کسی بھی قسم کے کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، نہ کسی بھی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، بالکل میانہ روی سے ہر کوئی چلتا رہتا ہے. تو یہ جو امامت کے مسائل آپ کے سامنے جو بیان کیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کے لیے کئی بھائیوں نے کہا ہے کہ ان کے بیمار ہیں، گھر والے بھی، جس طرح میں نے پرسوں بھی کہا تھا کہ میرے نانا وہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اور یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس کا میں بیچ میں اس کا حوالہ نہیں دے سکا. صحیح مسلم میں یہ جو باتیں میں نے کی ہیں حدیث نمبر 1532 میں اور 34 میں موجود ہے. جزاک اللہ.